اگر بچوں کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو والدین کے لیے دولت، پیسہ، شہرت، سہولتیں ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہیں۔ جو فائدہ، جو سکون ان کو ایک فرمانبردار اولاد سے ملتا ہے نا، وہ ان کو کسی آسائشوں سے نہیں ملتا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، شعور، بہت کچھ دیا ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے؟ کہ والدین کے اوپر ایک بہت اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اپنے بچوں کو صرف بڑا نہیں کرنا، ان کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ بڑا تو جانور بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ بھی ٹائم سے خوراک دیتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے بچوں کو بڑا کرتے ہیں۔ اور انسانوں نے صرف بچوں کو بڑا نہیں کرنا، انہوں نے انسانیت سکھانی ہے بچوں کو۔ اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، کہ اس انسان نے جو ہے نا، ایک انسان کو اپنے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہے، ایک خاندان کے لیے تیار کرنا ہے۔ جانور صرف خوراک دیتا ہے اپنے بچوں کو، لیکن انسان جو ہے اپنے بچوں کو اخلاق، دین، تربیت، بہت کچھ اس طرح کی چیزیں آپ نے سکھانی ہے بچوں کو، کیونکہ اور آپ نے اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن جو ہے نا اسٹرانگ بنانا ہے۔ وہ آپ اسٹرانگ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کہ گھر میں جب فادر نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں، اور چھوٹی ایج سے ہی میرے خیال میں فادر کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جانا چاہیے بیٹے کو نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز فرض ہو جاتی ہے تب تو لے کے جانا ہی ہے، لیکن چھوٹی ایج سے جب لے کے جائیں گے نا، بچہ پہلے خوشی خوشی جاتا ہے، پھر اس کی عادت بن جائے گی، پھر آپ کو اس کو کہنا بھی نہیں پڑے گا اور بچہ خود ہی جائے گا۔ اور یہ بہت اچھا ایک جو ہے نا وہ بانڈنگ بن جاتی ہے فادر کی اور بیٹے کی۔ بیٹا بھی پراؤڈ فیل کرتا ہے اس مومنٹ پہ، اور فادر کے لیے بھی بہت یہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ جا رہا ہے نماز پڑھنے۔ اس طرح سے ہم خواتین ہیں، جب ہم نماز پڑھتی ہیں گھر میں، تو بچوں کو ہم نے کہہ دیا، بچیوں کو، کہ آؤ بیٹا میں نماز پڑھنے لگی ہوں، آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ پڑھو۔ اس سے ایک کیا ہوگا کہ بچوں کو جو بات کہی جائے نا، بچے وہ اتنی فالو نہیں کرتے، وہ جو ہمیں دیکھتے ہیں نا کرتے ہوئے وہ فالو کرتے ہیں۔ جب ہم نے شروع سے ان کو نماز کی ایک روٹین بنائی ہوگی نا، ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات اللہ تعالیٰ سے پوری کروائیں گے۔ جب بچے ہماری یہ چیز دیکھیں گے نا، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ جہاں وہ اللہ کے قریب ہو گئے، وہ دین کے راستے پہ چل گئے، سمجھیں کہ آپ نے ان کو نا انسان بنانے میں، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے پہلا کیل آپ نے ٹھوک دیا ہے ان میں۔ اور یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ ہمارے بزرگ کل ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، لیکن جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ وہ اولاد کیسے صدقہ جاریہ بنے گی؟ اگر آج ہم انہیں دین کے قریب کریں گے، ہم انہیں دین سکھائیں گے، آج وہ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو کل کو جب وہ نماز قرآن پڑھیں گے نا، آپ آٹومیٹیکلی ہم ان کی دعاؤں میں ہوں گے۔ اب میرے فادر اس دنیا میں نہیں ہیں، جب بھی نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کو لازمی ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے نیک اولاد جو ہوتی ہے نا، وہ صرف دنیا کی خوشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے ان کے درجات بلند کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کہ ہمیں مرنے کے بعد ہماری دولت، شہرت، ہمیں کسی چیز نے جو ہے نا کام نہیں آنا۔ ہماری جائیداد ختم ہو جائے گی، دولت ساتھ نہیں جاتی، لیکن جو نیک اولاد ہے نا، اس کی دعا انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے۔ اور جب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے نا، تو قبر میں بھی سکون پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی تربیت صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات کہ بچوں کو صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، انہیں ہمارا وقت بھی چاہیے ہوتا ہے، تاکہ ان کی ایک اچھی سی میموری بنے نا۔ اب ہم اپنے بچپن کے جب دن یاد کرتے ہیں، ہم بڑا خوش ہوتے ہیں
کہ بچپن میں ہم اس طرح سے ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، بے شک وہ ایک گولڈن ٹائم تھا، ہمارا ٹائم جو تھا وہ گولڈن ٹائم تھا، لیکن ہم نے اپنے بچوں کا یہ ٹائم بھی گولڈن ٹائم بنانا ہے۔ ہم نے انہیں بہت اچھا جو ہے ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہے۔ آج کل کے دور کے حساب سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ کرنی، تاکہ ان کے لیے بھی ایک گولڈن میموریز ہو پیچھے اپنا بچپن یاد کرنے کے لیے۔ بچوں کو آسائشیں دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں بہت زیادہ وقت دیں۔ بچوں کو عزت دیں۔ ہم بچوں سے اگر عزت کریں گے نا، وہ ہماری عزت کریں گے۔ بیٹا ہے بیٹی ہے، دونوں سے۔ اکثر جو ہے یہ بھی بات کی جاتی ہے جی، بیٹی کی ضرورت صرف تربیت کی ضرورت صرف بیٹی کو ہوتی ہے، بیٹی نے پرائے گھر جانا ہے، بیٹے کا کیا ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نہیں، میرے خیال میں کہ ایک اچھے معاشرے کے لیے نا بیٹے کی تربیت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ بیٹے کے ساتھ آگے جا کے ایک پورا خاندان جڑنا ہے، اس کے اوپر ایک پورے خاندان کی ذمہ داری ہوگی۔ تو جب اس بیٹے کی تربیت ہی اس طرح سے نہیں ہوئی ہوگی تو وہ ہر چیز کو کیسے اپنے ساتھ لے کے چلے گا؟ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کو صرف تعلیم، پیسہ اور اچھی ڈگری نہیں چاہیے ہوتی میرے خیال میں، اس کو نا اس کا کردار جو ہے، اس کی جو ول پاور ہے اس کو مضبوط کرے، کیونکہ جو اچھی تربیت ہے نا وہ ہی بچے کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دنیا آخرت میں دونوں میں کامیاب بناتی ہے۔ دیکھیں، آج ہم اگر بچوں کی پرورش کر رہے ہیں نا، اگر ہم اس دنیا میں نہیں بھی ہیں، ہم کل کو اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہر کسی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل کو کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس بندے نے اتنی دولت کمائی تھی، اتنی دولت کمائی تھی، اتنی آسائشوں میں رہا ہے، سب نے دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے۔ اگر بچوں کی پرورش اچھی ہوگی نا، ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری مثالیں دی جائیں گی، ہمارے بچوں کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوگا۔ اس لیے بچوں کی پرورش پہ اتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے نا کہ آپ اپنا 100% دے دیں۔ یہ بس شروع کے چند سال ہوتے ہیں جب ہم نے بچے کی جو پرورش کرنی ہے، اس کے بعد تو بچہ عقل شعور بچے میں بھی آ جاتی ہے، خود بھی اچھے برے کی تمیز سیکھ لیتا ہے، لیکن شروع میں آپ نے بچے کو دین کے قریب کرنا ہے، اس کو آسائشوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عزت کرنی سکھانی ہے، آپ نے اس کو رشتوں کا احترام سکھانا ہے، اس کو سچ بولنا سکھانا ہے، اور اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ کرنی ہے نا آپ نے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرانگ سمجھے۔ اس میں جب بچہ چھوٹا ہونا، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہیں کہ آپ نے جیسے اس نے کھانا کھایا ہے، آپ نے اس کو شکر کرنا سکھانا ہے کہ الحمدللہ بوٹو، الحمدللہ بولیں آپ، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بچپن سے ہی بچوں کو اس کا عادی بنا دیا جائے تو بچے ان چیزوں کو بہت جلدی فالو اپ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد نہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے، تو اگر آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے نا، محنت کریں گے ان کی تربیت پہ، تو یہی اولاد ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ ہوگی۔ اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں کہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں نا، آپ لوگ جو اپنے لیے عبادت کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی آپ عبادت کیا کریں، اور کچھ نہیں تو ڈیلی کی سورہ ملک پڑھ کے آپ ایصال ثواب ان کو پہنچایا کریں، کہ اس کا ایصال ثواب جو بھی آپ کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، تمام مسلمان فوت ہو چکے ہیں، ان کو پہنچایا کریں آپ اس کا ایصال ثواب۔